اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بچے کے اندر ایک بہت ہی بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، وہ ہے انحراف کا۔ بگڑا ہوا بچہ اگر بگڑ جائے، پہلے تو علماء نے یعنی تربیت کی امور سے بھی پہلے اس کے انحراف کے یا اس کے بگڑ جانے کے کازز ڈسکس کیے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو کئی ان کازز کے اندر سے تقریباً علماء نے 7 کا انتخاب کیا کہ جو بہت میجر قسم کے بچے کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ جو بچے کے بگڑنے کی، آپ حیران ہوں گے ویسے تو، بلکہ پہلے بتا دوں اس کو، وہ ہے گھر کا فقر و فاقہ اور غربت۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جائز طریقے سے اور اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے۔ گھر کے اندر اگر فقر و فاقہ اور غربت رہے گی، خاص طور پر ان علماء کرام کے دیکھا بھی گیا اور آبزرویشن ہے خود علماء کی کہ وہ عالم کے جو کہ سوشلی کافی ڈپریسڈ معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ان کا اتنا سوشل اسٹیٹس نہیں ہوتا یا غربت بہت ہوتی ہے، ان کے بچے پھر دین کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، اور وہ بھی آپ ایران کے علماء کو دیکھ لیں، ان کے تمام پوری نسلیں جو ہیں وہ علماء کی چلی آ رہی ہیں، اور یہاں ایک عالم بھی بننے جاتا تو اس کی نسل میں سے اس کے اپنے بیٹے جو عالم بننے کو تیار نہیں ہوتے۔ غربت اور فقر و فاقہ، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اپنے مالی وسائل بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خیر اس کے جو علاج تو الگ ہی سے بیان ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کوشش کے باوجود حالات نہیں بہتر ہونے پائیں تو پھر خدا پہ توکل کرتے ہوئے، قناعت کو اختیار کرتے ہوئے انسان پھر دیگر طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے کہ بچے بگڑنے نہ پائیں۔ ایک تو ہے غربت اور فقر و فاقہ، بچے کے انحراف کا اور بچے کے بگڑ جانے کا ایک سبب، اس کو پہلے تو ڈیل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگرچہ وہ معاشرے میں فی الحال تو کم ہے اور شاید کہ ہمارے جو موجودہ درس والے لوگ ہیں ان کو اس کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، وہ ہے طلاق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محرومیاں اور فقر و فاقہ۔ جو افراد جن کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں پھر ان کے بعد ان کے بچوں کے دیکھ لیجئے، وہ انحراف کا اور بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ طلاق اور اس کے بعد جو محرومیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ان کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تیسری چیز ہے جو بچے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، وہ ہے یتیمی۔ اگر اس کے دیگر کچھ اور رشتہ دار ایسے نہ ہوں جو بچے کے امور کی صحیح تربیت کر سکیں تو یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے، یتیمی۔ اچھا، اور چوتھی چیز ہے ماں باپ کے درمیان اختلافات و جھگڑا۔ اگر جس معاشرے اور جس گھر کے ماں باپ کے اندر ماں باپ میں کافی اختلاف اور جھگڑا یا زبانی کلامی تو میں اور تو تڑاق ہوتی رہے گی، ان کے بچے کبھی اچھی تربیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پانچویں چیز جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ ہے، بتائیے کون سا گھر ہے جو اس سے محفوظ ہے؟ فلم، ڈرامے ایسے کہ جن کے اندر عشق و محبت اور فضول قسم کے جرائم پر مبنی جو ہے کہانیاں، عشق و محبت کی کہانیاں ہوں گھر کے اندر، اگر ایسا یا ایسے رسالے ہوں، ایسے ڈائجسٹ ہوں، ایسے ناول ہوں یا ایسے اخبارات ہوں کہ جن کے اندر اس قسم کی کہانیاں وغیرہ آیا کرتی ہیں، یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے ٹی وی اور ان تمام چیزوں کو گھر کے اندر رکھنے کی کہ آپ کسی کو پانی کے اندر دھکیل دیں اور اس سے کہیں گے خبردار بھیگنا نہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر کے اندر یہ سب چیزیں بھی آپ نے مہیا کر کے رکھی ہوئی ہیں اور پھر بچوں سے یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ بچے نیک اور صالح نکلیں گے، وہ تمام زہر کا زہر ان کے اندر انڈیلا بھی جا رہا ہو اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ خیر کی ان سے توقع کی جا رہی ہے، عبث اور محال چیز ہے۔ یہ انحراف کا اور بچے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بیان کیا علماء نے الگ سے ان 7 اسباب کے اندر سے کہ جو بچے کے انحراف اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے، ماں باپ کی بچے کے تربیت کے امور سے کنارہ کشی۔ باپ ہے وہ اپنے دوستوں کے درمیان بس صرف جو ہے وہ مثلا گپیں لگانے کے لیے گیا ہوا ہے، یا بس صرف اور صرف چائے کی اور کھانے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، مثلا ماں جو ہے وہ اپنی سہیلیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اس حد تک مشغول ہے کہ جو اس کو کوئی فکر اس حوالے سے اپنی اولاد کی نہیں ہوتی کہ جو تربیت کے سلسلے میں کتنا زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ ابھی آگے چل کے جو اسٹیپس میں بتاؤں گا آئندہ کی گفتگو میں، اس سے معلوم ہی چلے گا کہ کتنا زیادہ وقت بچے کو دینا پڑے گا، اور وہ والدین جب وہ وقت نہیں دے پاتے اور پھر بچے کے سلسلے میں امید رکھیں گے بچہ نیک اور صالح نکلے گا بعد میں، یہ صرف ایک احمقانہ قسم کا خیال ہے کہ جس پر ہنسنا چاہیے انسان کو بیٹھ کر۔ اچھا، یہ ہو گئے تقریباً 6 اسباب۔ 7ویں چیز وہ ہے نابالغ بچوں کا یا قریب البلوغ نوجوانوں کا بیکار وقت گزارنا۔ 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی، کتنا وقت جو ہے بیکار ٹائم ضائع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب کھیلوں کی کچھ گفتگو آئی کون سے بچوں کو کھیل کھلانے چاہیے، ان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ بات خاص طور پر آئے گی کہ بچے کو کھیلوں کے سلسلے میں بالکل آزاد مت چھوڑیں گے جو جی چاہے کھیلتے پھریں۔
یہ بہت بڑا انحراف اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے. وہ آپ ان کو کیلکولیٹ کر کے، اور جو اگر آپ جب اس تمام تعلیمات کو حاصل کریں گے تو اس کے اندر بھی تمام چیزیں آئیں گی کہ بچے کو کون سے کھیل کھلانے چاہیے. بہت سے ایسے بھی کھیل ہیں جن کے بعد میں چل کر ہوگا کہ مثلا بظاہر ان کے اندر لگے رہتا ہے بھائی یہ تو بہت اچھا ورزش والے قسم کے کھیل ہیں، مثلا باسکٹ بال بچہ کھیل رہا ہے، والی بال کھیل رہا ہے، کوئی اور چیز. تو علماء نے اگرچہ کھلائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر دوسروں پر مسابقت اور برتری اور ہمیشہ فتح حاصل کرنے کا شوق بچے کے اندر آ جائے، دوسرے کو ہمیشہ دبانا اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہے گا، یہ اس کے اندر کیریکٹرسٹک بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی. تو بچے کا جو فارغ وقت ہے اس کا ٹائم ٹیبل کیسے بنایا جائے، وہ آپ کھیلوں کے سلسلے میں آپ اس کو مہیا کر کے دیں گے نہیں جو تربیت یافتہ باپ ہوگا، تو پھر وہ بچہ انحراف سے محفوظ رہے گا. تو بچے کے انحراف کے تقریباً یہ 7 اسباب اس کے اندر سب سے پہلے آپ کیلکولیٹ کیجئے کس چیز کی کمی ہو رہی ہے تاکہ آپ لوکیٹ کر سکیں کہ بچے کی تربیت میں خامی کہاں کہاں آ رہی ہے. ان میں سے اگر کچھ کازز آپ کو پتہ ہیں، آپ متوجہ ہیں اس طرف، تو آپ ان کو ریموو کرنے کی کوشش يا صاحب السماء اللجن